السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں ہوں مصور چودھری۔ تحریک طالبان کے امیر نور ولی محسود کا ایک انٹرویو CNN پہ نشر ہوا ہے، جس کے بعد پورے ملک کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہے، افواہیں برپا ہیں، لوگ سوچ و بچار کے اندر ہیں کہ یہ کیسا انٹرویو ہے اور اس انٹرویو سے کیا کچھ حاصل کیا گیا ہے اور کون اس کے پیچھے ہے اور کیا حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ نور ولی محسود جو ہیں وہ طالبان، افغانستان کے طالبان کے امیر ہیں، امیر کے طور پر سامنے آئے ہیں اور ان کا انٹرویو کیا ہے CNN نے۔ انٹرویو کے اندر نور ولی محسود کا یہ کہنا تھا کہ ہماری جنگ ریاست پاکستان سے جاری ہے، جاری تھی اور جاری رہے گی اور ہم اپنے ٹارگیٹ اچیو کرتے رہیں گے۔ یہ بات بہت ہی اہم ہے اور اس نے ان تمام چیزوں سے پردہ اٹھا دیا ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں تھا کہ طالبان پاکستان کے لیے کوئی اتنی بڑی تھریٹ نہیں بنیں گے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ دونوں اسلامی ملک ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کسی نہ کسی دور میں کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، جسے تم کہتے تھے آشنا، جسے تم کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو یہ وہ بات ہے کہ کبھی تو آشنائی تھی، اب نہیں ہے یا ہے اور کتنی ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے، اس کا پتہ بعد میں چلنا ہے، کیونکہ جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو پتہ بعد میں ہی چلتا ہے، اور جو پریزنٹ ٹائم ہوتا ہے، حال ہوتا ہے، حال کے اندر چیزوں کا پتہ نہیں چلتا۔ جب وہ ماضی میں چلی جاتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تو یہ ہوا تھا۔ اور عام لوگوں کا یہی ہوتا ہے، بس بعض ایسے ہلکے ہوتے ہیں، باخبر لوگ ہوتے ہیں، طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ان کو ان ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں کو چیزوں کا علم کہیں سالوں بعد ہی جا کر ہوا کرتا ہے۔ تو نور ولی محسود نے جو انٹرویو دیا ہے وہ در حقیقت پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے کہ ریاست پاکستان، اور کہا گیا ہے کہ آرمی فوج کے خلاف جو ہے وہ ہم کارروائیاں کریں گے اور ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے۔ نہیں پتہ کیوں جنگ ہے اور ریاست پاکستان نے طالبان کو کیا تکلیف دی ہے، کیا نقصان پہنچایا ہے، جبکہ افغانستان کے بے شمار لوگ 25-30 لاکھ تو پاکستان کے اندر مہاجرین کی شکل میں بس رہے ہیں اور کئی سالوں سے پاکستان ان کی مہمان نوازی کر رہا ہے، اور ظاہر ہے اس مہمان نوازی کے اندر پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت اور مقتدر ادارے، سب لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، سب لوگ ہی اس میں شامل ہیں۔ تو پھر ایسے حالات میں جب امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے اور جا چکا ہے، اور چین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ بھی پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہا ہے اور وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، تو پھر ان حالات کے اندر طالبان کی طرف سے، طالبان کے امیر کی طرف سے ریاست پاکستان کے خلاف اعلان جنگ، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اور سوال ہے، جس کا سلوشن، جس کا پر غور و فکر کرنا اور جس کے سدباب کرنا، یہ جو ہے ظاہر ہے پاکستان کے عوام تو اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کریں گے، لیکن پاکستان کے حکمرانوں کی اصل ذمہ داری ہے۔ یہ وہ سارے حالات ہیں جو پاکستان کے ارد گرد بن رہے ہیں، بلکہ بن چکے ہیں۔ افغانستان کے بہت بڑے حصے پر طالبان قابض ہو چکے ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ اس کے چین کے ساتھ اور پاکستان دونوں کے ساتھ مسائل ہیں، معاملات ہیں، لڑائیاں ہیں، جھڑپیں ہیں، اور پاکستان جو انڈیا کے ساتھ 2018 سے یا اس سے تھوڑا پہلے جو خفیہ مذاکرات کر رہے تھے، وہ مذاکرات کہاں پہنچے ہیں اور ان کا کیا نتیجہ ہے، اور وہ مذاکرات ختم کیوں ہوئے تھے، اور اب جو ہے یہ خطے کے حالات کس کروٹ بیٹھیں گے، چین کا کیا رول ہوگا، اور افغانستان کے اندر اگر کل کو طالبان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو طالبان کا پاکستان کے ساتھ کیا رویہ ہوگا، کیا تعلقات ہوں گے، اور دوسرے جو لوگ ہیں جس طرح برطانیہ ہے، یورپ ہے یا امریکہ ہے، کیا وہ طالبان کی گورنمنٹ کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں، ایک گنجلک سا ایک سینیریو ہے جس کے اندر سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے تجزیے اور اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان اب بھی جو پاکستان کا ایک چہرہ ہے، جو گورنمنٹ ہے، عمران خان
انہوں نے آج کے دن 29 جولائی 2021 بروز جمعرات کو اپنے ترجمانوں کا اجلاس بلایا ہے۔ مطلب کہ آٹا مہنگا ہو جائے، اجلاس ترجمانوں کا، چینی مہنگی ہو جائے، ناپید ہو جائے، اجلاس ترجمانوں کا، دوائیاں 400% بڑھ جائے، اجلاس ترجمانوں کا، بجلی نہ ملے، اجلاس ترجمانوں کا، گھی آئل ناپید ہو جائے، اجلاس ترجمانوں کا جو اس سے متعلقہ ادارے ہیں، جو متعلقہ وزارتیں ہیں یا وزارت خوراک ہے یا ڈی سیز ہیں، ان لوگوں کو کسی نے پوچھنا ہی نہیں۔ عمران خان صاحب کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ کوئی بھی ایشو آئے ترجمانوں کا اجلاس بلاؤ اور ان کو کہو کہ بھینسوں کی طرح جو ہے عوام کے اوپر اور میڈیا کے اوپر چڑھ دوڑیں اور لوگوں کے کانوں میں رس گھولتے رہیں اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہیں، پھر مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے ان کو کوئی واسطہ نہیں، کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور یہی آج کل ہو رہا ہے مسلسل 3 سالوں سے، کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر، ملک کے اندر، حکومت، وزیر اعظم صاحب ترجمانوں کا اجلاس بلا لیتے ہیں۔ اور ترجمانوں کے اندر بھی ترجمان کیا ہیں، وہ اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ گھوڑا مر جائے گا، بلکہ گھوڑے کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے ترجمان ہیں بھاری بھرکم، اور ان کے پھر ذہن میں زبان میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں۔ مشرقیت تو ویسے ہی ختم ہو چکی ہے، آج کل تو ہمارا جو ٹون چل رہی ہے اور ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے سیاست کے اندر، وہ تو ایسے لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں اور ایسے بیانات دیتے ہیں اپنے ہم مکتب پارلیمنٹ کے ممبران کے خلاف اور سیاسی جماعتوں کے خلاف، جس طرح شاید انڈیا کے خلاف بیانات دیے جاتے تھے کسی زمانے کے اندر۔ تو مطلب نفرت کی، بغض کی، عداوت کی وہ انتہا ہے کہ اس سے پہلے پاکستان یا پاکستان کے عوام نے کبھی بھی اس طرح کی انتہا نہیں دیکھی تھی، کہ اب وہ لڑائیاں جو پارلیمنٹ کے اندر یا اسمبلیوں کے اندر ہوتی تھیں یا سیاست کے میدان میں ہوتی تھیں، اب وہ لڑائیاں اور وہ گالم گلوچ گلی محلے تک آ چکے ہیں۔ اب تو لوگ گھروں میں پہنچ جاتے ہیں، لندن میں پہنچ جاتے ہیں، گھروں کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس سے ابھی اور کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون سے حالات بہتر ہیں؟ حالات انتہائی بدتر ہیں۔ قوم کا اجتماعی اخلاق، اس کا جنازہ نکل چکا ہے، اور اس کے جنازہ نکالنے والے یہی حکمران ہیں، یہی گورنمنٹ ہے۔ اس سے پہلے بے شک حکومتوں میں اور اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اندر بہت سارے اختلافات رہے ہیں، بینظیر بھٹو اور نواز شریف، اور اس سے پہلے مشرف اور دوسرے ادوار میں بھی، لیکن اس طرح کی زبان کھلم کھلا جو ہے وہ استعمال نہیں کی جاتی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ بات کسی اور طرف نکل گئی۔ پاکستان کے گرد کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال ہے، انڈیا ہے، اور پھر چین کے ساتھ ہماری ناراضگی ہے۔ داسو سائٹ کے اوپر کام بند ہو گیا تھا، وہ سنا ہے پھر دوبارہ سے بحال ہو گیا ہے، لیکن جو چائنا کے لوگ وہاں پہ جاں بحق ہوئے تھے، جن کی ہلاکت ہوئی تھی، اس کے اوپر کافی سارے اعتراضات اٹھے تھے۔ اور پھر اسی طرح چائنا کے 5 جہاز کراچی بندرگاہ پہ روک لیے گئے تھے کہ ان کے پاس لائسنس نہیں ہے، اور اس کے رد عمل کے طور پر چائنا نے پاکستان کی 9 سے 15 کمپنیوں کے اوپر جو فشریز سے متعلق ہیں، جو چائنا کے اندر چیزیں لے کر جاتی تھی، ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان کا کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ تو چائنا جو پاکستان کا دوست تھا، وہ دوستی پہلے سرد مہری میں ٹرانسفر ہوئی، پچھلے 3 سال سے سی پیک کے اوپر کام بند ہو چکا تھا، اور اس کے بعد ساری چیزیں ایسے خراب ہوتی چلی گئیں۔ علی زیدی نے جس نے جہاز روکے ہیں، اس کے بارے میں چائنیز کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ روا رکھا۔ تو اب دوستی سرد مہری میں آئی، اور سرد مہری جو ہے اب ایسے لگ رہا ہے کہ جب چائنا نے اس پر پابندی لگا دی ہے پاکستان کی 15 کمپنیز کے اوپر، تو وہ سرد مہری اب سرد جنگ کے اندر تبدیل ہو گئی ہے۔ ایسے حالات میں عمران خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ اور ان کو سپورٹ کرنے والے سارے لوگ جو ہیں وہ ستو پی کر سو رہے ہیں۔ بلکہ عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ بلاول بھٹو زرداری کی نقل اتارتے ہوئے کہا تھا، جب بارش زیادہ آتی ہے تو پانی زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس میں تھوڑی سی میں ترمیم کروں گا کہ جب بارش زیادہ آتی ہے تو لانتیں زیادہ پڑتی ہیں، جس طرح اسلام آباد میں ہوا ہے کہ بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ کھلونوں کی طرح پانی کے اندر بہتی چلی گئیں، اور پھر ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اور یہ پاکستان کا کیپٹل ہے، کیپٹل دارالخلافہ ہے، اور دارالخلافہ ایک ایسے ملک کا، ایک ایسی اسلامی اور ایٹمی قوت ملک کا جو دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت ہے۔
پاکستان اس کا دارالخلافہ ہے، اور اس کے دارالخلافہ کے اندر بارش نے جو ستیہ ناش کیا ہے اور لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا ہے، اور جس طرح وہ سیلاب چل رہا تھا اور جس طرح اس کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں، وہ بہت ہی خطرناک اور خوفناک چیز ہے کہ کیپٹل کے اندر بھی اگر اس طرح کے انتظامات ہیں تو پھر پاکستان کے دوسرے حصوں میں اور دور دراز کے علاقوں میں اگر کوئی مسئلہ، کوئی مشکل، کوئی آفت آ جائے گی تو پھر وہ حالات کیا ہوں گے۔ تو اب تک بس اتنا ہی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو طالبان نے اعلان جنگ کیا ہے، کیا ہم اس کا کوئی مقابلہ کر سکیں گے؟ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس کے اوپر اسٹیٹ پالیسی، اسٹیٹمنٹ آئی ہے یا نہیں آئی؟ میرے علم میں تو ابھی تک نہیں ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ تو تب ہی آئے گی جب پاکستان کے اندر کنسنسس ہوگا، سیاسی جماعتیں، پاکستان کے عوام آپس میں اکٹھے ہو کے مل ملا کے کوئی ایک پالیسی بیان دیں گے اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سارے تیار ہوں گے، تب تو یہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کو پاکستان حل کر سکے یا اس کو سنبھال سکے، یا طالبان نے جو بیان دیا ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن اگر پاکستان کے اندر یہی مارا دھاڑی رہی، یہی تفریق رہی، یہی گالم گلوچ رہا ہے، جس طرح علی امین گنڈا پور جیسے اور شہباز گل اور شیخ رشید جیسے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، تو پھر ان حالات سے نبرد آزما ہونا بہت ہی مشکل ہو جائے گا، اور یہ مشکل آنے والے دنوں میں ہمیں زیادہ محسوس ہوگی، اور اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ مہنگائی کی صورت میں، پابندیوں کی صورت میں، دہشت گردی کی صورت میں پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ چاند میری زمیں، پھول میرا وطن۔